اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کا قرضہ آپ کا بہت زیادہ ہو گیا، وہ پہلے ادا کر لیں۔ ایک لفظ آپ کو یاد ہوگا ند کا آیا تھا، اور وہ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور اللہ تعالی کے لیے شریک مت بناؤ۔ یہاں پر ند کے لفظ کے دو معنی بیان کیے تھے، اور وہ تھا مسئلہ کہ آپ کے ذہن میں اگر ہو تو ند کے دو معنی آتے ہیں، اور جس کسی کے ذہن میں ہو یا لکھا ہو تو ارشاد فرمائیے۔ تھوڑا تھوڑا پہنچے آپ۔ ایک ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا اب ہوئی نا بات۔ ند کے دو مطلب بیان کیے، ایک تو اللہ جیسا کسی کو نہ بناؤ، یعنی فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ تعالی جیسا کسی کو نہ بناؤ، یعنی اس جیسا کوئی اور بھی ہو جو تمہارے حالات کو جانتا ہو اور نفع اور نقصان پہ قدرت رکھتا ہو۔ ایک تو ند اس معنی میں کہ مثل برابر کے، اور ایک ند مراد ہے اس کی ضد، یعنی اللہ کے ہاں خیر ہے تو اس کے ہاں شر ہے۔ خدا تعالی بھلائی کی طرف بلاتا ہے اور وہ برائی کی طرف بلاتا ہے۔ جیسے مجوسیوں میں تصور تھا ایران میں اہرمن اور یزدان دو خداؤں کا، کہ یزدان جو تھا وہ ہمیشہ خیر کے لیے اور اہرمن جو تھا وہ ہمیشہ شر کے لیے بلاتا تھا۔ تو اس دن عرض کیا تھا کہ اللہ کے مخالف، اللہ کا مقابل، اللہ کی ضد، تو اس میں مجوسیوں کا رد آ گیا کہ تم نہ اس طرح شرک کرو کہ اللہ جیسا کسی کو بناؤ، اور نہ ایسے شرک کرو کہ اللہ کے بالکل برعکس تم کسی اور کے لیے قائل ہو۔ ان دونوں چیزوں کی نفی اللہ تعالی نے فرمائی تھی۔ تو ایک تو بات یہ تھی۔ دوسری بات جو عرض کرنی تھی وہ اس دن ایک حدیث ہم آپ سے عرض کر رہے تھے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کہا کہ برا ایسے آدمی ہیں کہ اگر اللہ کو اس کی قسم دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھ دے، یعنی ان کی قسم کو خدا پورا کر دے۔ تو غالباً یاد پڑتا ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کا نام لیا تھا، اور وہ نام برا بن مالک ہے، برا بن عازب نہیں ہے۔ برا بن مالک رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اگرچہ کم مشہور صحابی ہیں، لیکن بہرحال ان کا رتبہ اور مقام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ کی، ایک حدیث میں ان کا نام آتا ہے، لیکن بہرحال وہ جو نام لینے میں غلطی ہوئی وہ یہ تھی۔ تیسری چیز جو عرض کی تھی وہ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کے متعلق تھی، اور ان کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ برا بن معرور رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے سب سے پہلے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو بالعموم لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے جہاں بھی بحث ہوتی ہے دوسرے پارے کے آغاز میں تو یہ ایک طرح کا کوئز ہے کہ لوگ اسے پوچھتے بھی ہیں کہ سب سے پہلے کس نے نماز پڑھی تھی، تو حقیقت میں برا بن معرور رضی اللہ عنہ تھے، اور برا بن معرور بن صخر ان کا نام تھا، اور خزرج کے رہنے والے تھے۔ بنو خزرج جو تھا قبیلہ اس کے تھے، اور انصاری تھے، صحابی رضی اللہ عنہ، اور ابو بشر بھی انہیں کہا جاتا تھا۔ رباب بنت نعمان ان کی والدہ کا نام تھا، اور بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے۔ انہوں نے ہجرت سے پہلے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جن 12 آدمیوں کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نقیب بنایا تھا. نقیب یعنی آپ کی طرف سے جو لوگ دین کی تعلیم کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے بھیجے گئے تھے، یہ ان میں سے تھے. اور بنو سلمہ جو قبیلہ تھا اس کے نقیب یہ تھے. اور لیلۃ العقبہ میں سب سے پہلے آدمی جنہوں نے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہی تھے. ایک کالونی کے بارے میں ہے کہ جب آپ نے لوگوں کو بلایا، یہ وہی واقعہ جو آپ پہلے سن چکے ہیں کہ پیچھے چچا جاتا تھا اور آگے بھتیجے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور ایک طرح کا ان مشرکین مکہ نے تماشا ہی بنا دیا تھا اس کو. تو وہاں پر جو لوگ آپ کو ملے اور مدینہ منورہ کے جن لوگوں نے سوچا کہ یہ وہی اللہ کے نبی ہیں شاید، جن کی متعلق یہودی کہتے تھے، تو بعد میں گفتگو سے انہیں اندازہ ہوا، پتہ چل گیا کہ یقیناً یہ وہی ہستی ہے. تو یہ برا بن معرور رضی اللہ عنہ تھے. لیلۃ العقبہ میں سب سے پہلے بیعت بھی انہوں نے کی اور اسلام میں مہاجرین انصار صحابہ رضی اللہ عنہ میں سب سے پہلے انتقال بھی انہی کا ہوا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے لیلۃ العقبہ میں بیعت کی تھی. اور وہ کہتے تھے کہ ہم جب حج کرنے کے لیے گئے تو ہم نے وہاں پر اپنی طریقے کے مطابق عبادتیں شروع کی، نماز وغیرہ پڑھی. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایسے ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے، تو ہم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد تھے ان پہ ایمان لے آئے. اور وہ کہتے تھے کہ جو برا بن معرور رضی اللہ عنہ تھے یہ ہمارے بڑے لوگوں میں سے تھے. سیدنا کا لفظ انہوں نے ان کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی ہمارے آقا تھے، ہمارے سردار تھے. اور حضرت برا رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں کو سمجھایا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو چوکھٹا نظر آتا ہے، یہ جو عمارت ہے بیت اللہ کی، میں تو بالکل اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں اور میں تو اسی کی طرف منہ کر کر نماز پڑھوں گا. تو ہم اس وقت سفر میں جا رہے تھے، یعنی مدینہ منورہ سے کسی اور موقع پہ مکہ مکرمہ کو حاضری کے لیے آ رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ ہم تو شام کی طرف نماز پڑھیں گے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ کی مخالفت کریں. تو انہوں نے کہا تم جو مرضی کرو، میں تو قبلے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتا رہوں گا. اور ہم نے کہا ہم تو اس ایسے نہیں کریں گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا بس ویسے کریں گے. پھر ہم نے یہ طے پایا کہ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ پر قائم رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھیں. یعنی جو وفد تھا پورا وہ بھی اپنی بات پہ قائم رہا اور حضرت برا رضی اللہ عنہ بھی قائم رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حاضری ہوئی اور ہم نے جو کچھ سفر میں پیش آیا تھا وہ آپ کے سامنے عرض کیا. تو آپ نے ان برا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہیں کیسے خیال آیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے جی میں یہ بات آئی کہ ہم بیت المقدس کو چھوڑ دیں اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں صحیح راہ دکھائی ہے. تو میرے یہ دوست میری مخالفت کرتے رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها، وہ بھی تیرا قبلہ ہی تھا بیت المقدس، اگر تو اس پہ صبر کر لیتا، جمع رہتا تو وہ بھی ٹھیک تھا. تو حضرت برا رضی اللہ عنہ نے پھر اپنی رائے سے رجوع کر لیا اور شام کی طرف پھر منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوئی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی ان سب لوگوں کی اور ان کو اسلام اور مسلمان تو ہو چکے تھے اور بھی چیزوں کی تعلیم دی. اور برا رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاصی چیزیں سیکھی بھی اور پوچھی بھی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں 1 مہینہ باقی تھا، تو سفر کے مہینے میں ان کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا. تو انہوں نے اپنی وصیت یہی کی کہ میرا چہرہ میرا جسم اس کو بیت اللہ کی طرف کرنا، بیت المقدس کی طرف نہ کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خصوصیت ہے کہ 1 مہینے کے بعد جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی قبر پر آئے اور وہاں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر 4 تکبیروں سمیت ان کی قبر پہ جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. ان کا شرف اور ان کی فضیلت تھی. اور یہیں سے حنفی فقہا نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اگر کوئی انسان دفن کر دیا جائے
اور اس کا جنازہ نہ پڑھا گیا ہو، اگرچہ ان کا جنازہ پہلے پڑھ دیا گیا تھا، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی یہ خصوصیت تھی، لیکن فرض کر لیجئے کوئی آدمی دفن کر دیا جائے اور اس کا جنازہ مسلمانوں نے نہیں پڑھا، تو جب تک کہ امید غالب ہو کہ اس آدمی کا جسم قبر میں محفوظ ہوگا اور گلا سڑا نہیں ہوگا، تو اس وقت تک اس کا جنازہ قبر پہ بھی کھڑے ہو کے پڑھا جا سکتا ہے۔ دو چیزیں تو یہ ہو گئیں قرض میں۔ تیسری چیز جو تھی وہ جو کل پرسوں بات ہو رہی تھی، بلکہ کل بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر جو چیز ذبح کی جائے اس کا، تو اس میں ایک بات کی وضاحت رہ گئی، اور وہ یہ کہ یہ جو عرض کیا تھا کہ فقہا کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے امیر کے آنے پر، کسی گورنر، کسی حاکم کے آنے پر، کسی بڑے آدمی کے آنے پر جانور ذبح کیے اس کے آنے کی خوشی میں، تو اس کو بھی وہ حرام کہتے ہیں۔ اور جو ضیافت ہے، مہمان نوازی ہے، اس کو جائز کہتے ہیں۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے کسی بڑے آدمی کے آنے پہ اس لیے جانوروں کو ذبح کرنا کہ گوشت کام آئے گا، لوگ زیادہ ہیں، یا ایک ہی آدمی ہے، ان کے لیے مرغے کا ذبح کرنا، دمبے کا ذبح کرنا کھلانے کی غرض سے اور گوشت حاصل کرنے کی غرض سے، یہ نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ مستحب ہے، سنت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کی عزت اور تکریم کرتے تھے۔ اور ایک ہے کہ گوشت سے کوئی غرض نہیں اور اس آنے والے کی عزت اور تعظیم کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا ہے، وہ حرام ہے۔ کئی لوگ کرتے ہیں کہ کوئی قبیلے کا سردار آیا، بڑا آدمی آیا، 50 جانور اس کے لیے ذبح کر دیے اور اس کو بتا بھی دیا یا اسے احساس ہو گیا، تو چاہے احساس ہو یا نہ ہو، اس کی تعظیم کے لیے جو ذبح کیا جا رہا ہے نا، یہ حرام کام ہے، یہ کبائر میں سے ہے، اور بعض فقہا نے اسے کفر کی حرکت قرار دیا ہے، کیونکہ اس کی جان ہے جانور کی بہرحال۔ تو جب گوشت ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ کیوں آخر اتنے جانور ذبح کیے جائیں؟ یہ ہوتا ہے اب بھی، حج سے کوئی واپس جاتا ہے تو بعض علاقے ایسے ہیں جہاں 20-20, 30-30, 50-50 دمبے ذبح کر دیں گے بغیر کسی غرض کے، وجہ کے، حتیٰ کہ وہ گوشت کسی کے استعمال میں بھی نہیں آتا، خراب ہو جاتا ہے، تو وہ ایک طرح کی تعیش ہے، ایک طرح کی اللہ کی نافرمانی ہے۔ شامی نے جو حنفی فقہ کی فتوے کے لیے بہت بڑی کتاب ہے، 6 جلد میں اس بات پر بحث بھی کی ہے، اور انہوں نے ان دونوں چیزوں میں فرق کیا۔ تو ایک اپنے مہمانوں کو کھلانے کے لیے ذبح کرنا، وہ 10 کرے، 20 کرے، 1 کرے، جیسے بھی موقع ہو، جیسا بھی ضرورت پیش آئے، اور ایک یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ان کھلانے کے لیے نہیں بلکہ آنے والے کی تعظیم میں جانوروں کو ذبح کرنا، یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات تھی ایک۔ اچھا، اور باقی باتیں آج دیکھیے کہاں سے شروع کرنا ہے۔ اچھا ہاں جی، وصیت کی بات کل ہو رہی تھی۔ ساری باتوں کی بحث کے بعد جب اللہ تعالی نے نظر اور نیاز کی ان چیزوں کو بیان کر دیا، تو 3 امور ایسے ہیں جن کے متعلق اللہ نے انتظامات کا ذکر فرمایا۔ اب ان 3 انتظامی امور کو دیکھیے، کیونکہ جب اللہ نے اپنی توحید کا حکم دیا جو سورہ بقرہ کا پہلا حصہ تھا، پھر اس کے بعد رسالت کا حکم دیا جو سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ تھا، پھر آخر پر یہ کہا کہ دیکھو اللہ کی توحید صرف ایسی نہیں ہے کہ زبان سے ہو، بلکہ افعال میں بھی خدا کی توحید کا خیال کرنا چاہیے۔ جانوروں کا ذبح کرنا اللہ کے علاوہ غیر کے نام پہ، یہ شرک کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، ایسے نہیں کرنا۔ تو اب ان چیزوں کے بعد اللہ تعالی نے یہ تلقین فرمائی کہ جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے اس میں انتظام رہنا چاہیے، یہ ڈسپلنڈ لوگ ہیں، ڈسپلنڈ ایک معاشرہ ہے، اور جب حکومتیں قائم ہوتی ہیں تو پھر وہ اپنے قوانین نافذ کرتی ہیں۔ 3 چیزیں یہاں انتظامی امور کے متعلق کہیں، اور درمیان میں اللہ تعالی نے ایک ذکر یہ کر دیا کہ تم اپنے آپ کو ذاتی طور پر کیسے ٹھیک رکھ سکتے ہو۔
سب سے پہلا انتظامی کام جو اس کے بعد بتایا تھا وہ سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے جو کل ہم پڑھ چکے ہیں. پہلا انتظامی امر یہ تھا کہ قتل میں قصاص ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، یہ پہلا انتظامی امر تھا کہ تم نے اپنی مملکت میں، اپنی حکمرانیوں میں انتظامات ایسے کرنے ہیں اور ایک اچھا معاشرہ ایسے بنے گا. اس کے بعد دوسرا انتظامی امر یہ ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم میں سے جب کسی انسان کی موت آ جائے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وصیت کرے گا. یہ دوسرا انتظامی امر ہے. تو اس لیے 3 امور انتظام کے متعلق مسلمان معاشرے میں بتلائے جائیں گے. ایک تو بتا دیا حکومت کی سطح کا، دوسرا بتا دیا اپنی ذات کی سطح کا کہ تم لوگوں نے اپنی ذات کے اعتبار سے کیا کرنا ہے. پھر ایک چیز اللہ تعالی اس کے بعد اور بتا دیں گے کہ مال میں کیا کیا احکامات ہیں اللہ کے، لیکن وہ آگے آ رہا ہے. وہ تو 3 انتظام کے ہو جائیں گے اور 2 چیزیں درمیان میں، ایک آ جائے گی ایسی کہ تمہاری اپنی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، اور ایک اصلاح کا کام اور آگے آ جائے گا. تو بہرحال آج تو دوسرے انتظامی امر سے بات شروع کرتے ہیں کہ معاشرے میں ایک مسلمان کی زندگی وہ کیسے گزرے گی. تو ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم، تمہارے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا. یہ کتبہ کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں بقول ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ آتا ہی اس لیے ہے جب کوئی چیز فرض قرار دی جائے. تو کتبہ علیکم، تمہارے لیے یہ بات لکھ دی گئی، تمہارے لیے یہ بات طے کر دی گئی، پکی کر دی گئی. یہ بات کیا چیز؟ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی انسان کی موت آ جائے. موت آ جائے کا مطلب یہ ہے کہ وہ موت کے قریب پہنچ جائے یا اسے پتا ہو کہ اب مر جانا ہے. یہ احدکم الموت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اسی صورت میں، بلکہ زندگی میں جب بھی آدمی کرنا چاہے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ تو ہے نہیں، تو وہ تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے گئے کہ عام طور پہ لوگ وصیت کرتے ہیں جب موت کا آنا یقینی طور پر ہو جاتا ہے، یہ بیماری ایسی بڑھ جاتی ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے. وگرنہ اس آیت پہ کسی بھی وقت عمل کیا جا سکتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ ان ترکا، اگر وہ چھوڑتا ہے خیرن مال. قرآن پاک میں متعدد آیات میں خیر مال کو کہا گیا ہے. ان میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ چھوڑتا ہے اپنے بعد مال کو، الوصیتو، تو وہ وصیت کرے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور وہ وصیت کرے گا رشتہ داروں کے لیے. 2 بالمعروف، قاعدے کے مطابق. حقاً، یہ ضروری قرار دیا ہے ہم نے، علی المتقین، ان لوگوں پر جو متقی ہیں، جو نیک ہیں، ان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنے بعد والدین کے لیے ایک اور قربین رشتہ داروں کے لیے وہ وصیت کر کے مرے. اور یہ آیت کریمہ ان آیات میں سے ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی منسوخ مانتے ہیں. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نسخ جو قرآن کریم میں تھا، کنسلیشن جو ہوتی تھی ایک حکم کے ذریعے دوسرے حکم کی، تو وہ قرآن پاک میں متقدمین نے، جیسے کہ آپ کو بتایا تھا، پرانے حضرات نے کوئی 500 کے قریب آیات ایسی لکھتی کہ یہ سب آیات منسوخ ہیں. پھر ہوتے ہوتے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ یہ آیات اس طرح منسوخ اور کینسل نہیں ہیں. پھر شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے 20 آیات پر بحث کی اور شاہ صاحب نے کہا کہ 5 آیات ایسی ہیں جو واقعی منسوخ ہیں، صرف ان کی تلاوت باقی ہے اور حکم اس کا اٹھ گیا ہے. یہ آیت کریمہ کس وجہ سے منسوخ ہیں؟ 2 آراء ہیں اس میں. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اس حدیث متواتر کی وجہ سے منسوخ ہے جو حدیث حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت کے معاملے میں پیش آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد حاضر ہوئے اور آپ نے آ کر ایک دن فجر کی نماز جب پڑھائی تو آپ نے دیکھا کہ حرم شریف کے قریب خون بہہ رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً نماز کے لیے اس وقت تو تشریف لے جا رہے تھے. آپ نے پوچھا یہ خون کیسا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو پرانا زخم ہے وہ کھل گیا ہے اور یہ اس کا خون بہ رہا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد تشریف لائے
اور اس پہ سعد رضی اللہ عنہ کو دیکھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو، اور آپ نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ پرانا زخم کسی لڑائی میں لگ گیا تھا اور بظاہر ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد اب کھل گیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے بہت مال مجھے دیا ہے اور کوئی میرا مصرف نہیں ہے مال کا، ایک ہی ایک میری بیٹی ہے، آپ مجھے اجازت دیں اور میں اپنا سارا مال اپنی بیٹی کے ذریعے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، ایک بیٹی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سارا مال تو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے وہ اعتدال جس کی شریعت نے تعلیم دی ہے کہ انسان چوکنا ہو کے زندگی گزارے، چاروں طرف نظر ہونی چاہیے کہ کتنا اللہ کا حق بنتا ہے، کتنا میرا حق بنتا ہے، کتنا میرے اعزہ کا حق بنتا ہے۔ تو آپ نے منع کر دیا کہ سارا مال تو تم خرچ نہیں کر سکتے اللہ کی راہ میں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول پھر یہ اجازت دے دیں کہ آدھا مال میں اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور آدھا اللہ کے لیے دے دیتا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع کر دیا اور آپ نے فرمایا نہ۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول والثلث، تیسرا حصہ اس کی اجازت دے دیں، یعنی 100 میں 66% تو میں اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ دوں اور 33% اللہ کے لیے میں خرچ کر دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الثلث، تیسرا حصہ، والثلث کثیر، اور تیسرا بھی بہت زیادہ ہے، تیسرا بھی زیادہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا سعد تم اپنی اولاد کو دنیا میں کھاتا پیتا چھوڑ کر جاؤ، یہ زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ تم ان کا کوئی بندوبست نہ کرو اور تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الثلث، تیسرا حصہ، یہ حدیث اتنی مشہور ہوئی ہے، اتنی مشہور ہوئی ہے کہ ہوتے ہوتے اس کے راوی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کئی ایک لوگ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین میں جب یہ حدیث تقریباً متواتر کے درجے کو پہنچ گئی تو اس پہ فقہا نے کہا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تیسرا حصہ اور تیسرے حصے سے زیادہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وصیت متعین ہو گئی، 1/3 اپنے مال کا وہ وصیت کر سکتا ہے اور باقی نہیں کر سکتا۔ پھر اس پہ حنفی فقہا نے بہت تفصیلات لکھی ہیں اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا جتنا بھی مال ہے 1/3 حصہ اس کا اپنا ذاتی بنتا ہے۔ فرض کیجئے کوئی آدمی وفات کے وقت اس کے پاس 99 روپے ہیں، تو 66 روپے یعنی وہ تو وراثت میں تقسیم ہو جائیں گے جس طرح شرعی قوانین ہے سورہ نساء میں آتے، باقی 33 روپے اس کا اپنا حصہ ہے، یہ چاہے تو اپنے کسی بیٹے بیٹی کو دے دے، یہ 33 روپے چاہے تو اپنی اہلیہ کو دے دے، اور اسے حصہ وراثت سے بھی ملے گا اور یہ ایکسٹرا بھی مل جائے گا، اولاد کو وراثت سے بھی حصہ ملے گا اور یہ 33% جو دے رہا ہے یہ بھی مل جائے گا۔ اسی طرح وہ چاہے تو کوئی اور نیکی کا کام کر دے، کسی اور آدمی کو دے دے، اپنے بہن بھائیوں کو دے دے، ماں باپ کو دے دے، جو وہ چاہے نیکی کے کام کرنا، یہ 1/3 جو اس کی پراپرٹی ہے، شریعت نے اس پہ اسے اختیار دیا ہے۔ اب جب 1/3 پہ اختیار دے دیا تو اللہ کا یہ فرمانا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی آدمی کی موت آ رہی ہے اور وہ مال چھوڑ کر دنیا سے جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت کر دے اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے قاعدے کے مطابق۔ تو اب تو وہ وصیت کر نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے مال کو 1/3 کو تو رکھا ہے، باقی مال تو تقسیم ہو گیا جیسے ہے، جیسے تقسیم اس کی ہونی چاہیے تھی۔ تو اس لیے بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ حقاً علی المتقین، متقی لوگوں پر یہ فرض ہے، یہ حدیث کی وجہ سے اس آیت کو منسوخ وہ قرار دیتے ہیں۔ ایک تو بات یہ، ابھی ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ یہ آیت منسوخ ہے یا نہیں، یہ نہیں کہہ رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اسے منسوخ مانا ہے وہ ایک دلیل تو اس حدیث سے لیتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت سے، دوسرے بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث کی وجہ سے یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ یہ آیت منسوخ ہوئی ہے سورہ نساء کی وجہ سے، کہ سورہ نساء میں اللہ تعالی نے حکم اور دیا ہے۔ دیکھیے آپ سورہ نساء کو 5ویں پارے میں تقریباً اس کے آغاز میں ہی ایک چیز اللہ تعالی نے فرمائی ہے اور اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں اس آیت کی وجہ سے یہ آیت منسوخ ہے۔ آیت نمبر 4 پارہ ہے
چوتھے پارے کے بالکل آخر پہ چلے جائیں گے تو سورہ نساء میں آیت نمبر 23 ہے. نہیں غلطی ہوئی ہم سے. سورہ نساء اور چوتھا پارہ ہے. ہاں اور آیت نمبر 7 ہے. 7 ہے 23 نہیں 7 ہے. ملی جی. سورہ نساء چوتھا پارہ اور آیت نمبر 7 ہے. وہ آج چلے گئے جنہیں اردو میں ہندسے سمجھ نہیں آتے تھے. اچھا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ چھوڑ کے مریں ان کے والدین یا ان کے اعزاء اور اقربا. والدین یا چچا یا اور جو بھی عزیز اقربا ہیں بعض صورتوں میں حصے ملتے ہیں نا, اور والدین سے تو ڈائریکٹ وراثت مل جاتی ہے. وللنساء نصیب, اور عورتوں کے لیے حصہ ہے مما ترک الوالدان والاقربون, جو کچھ چھوڑ کے مرتے ہیں ان کے والدین یا اعزاء اور اقربا, جیسے اس کا شوہر یا کوئی بھی. عورتوں کے حصے الگ ہیں, مردوں کے حصے الگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے جس طرح کہ مرد کی وراثت تقسیم ہوتی. ہمارے ہاں بہت سی مسلمان فیملیز ایسی ہیں کہ باپ کی وراثت تقسیم کر دیتے ہیں اور ماں کی وراثت تقسیم نہیں کرتے. وہ مطلب کوئی پوچھتے ہی نہیں کہ والدہ کی بھی کوئی وراثت ہے نہیں ہے. وہ جس گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں اسی گھر میں وہ سارا مال چلا جاتا ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے, یہ حرام کاموں میں سے ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو عورتوں کا بھی کی بھی وراثت تقسیم ہوگی, مردوں کی بھی وراثت تقسیم ہوگی, اس لیے کہ اس مسئلے کی بنیاد اصل اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ شریعت نے عورت کا مال الگ قرار دیا ہے, مرد کا مال الگ قرار دیا ہے. دونوں الگ الگ مال کے مالک ہیں. یہ نہیں ہے کہ شوہر کا مال اس کی بیوی کا اور بیوی کا مال اس کے شوہر کا. گھر چلانے کا معاملہ الگ ہے کہ شوہر اس کو دیتا ہے اس لیے کہ اللہ نے اس کی ذمہ داری رکھی ہے. لیکن فرض کیجئے کہیں کوئی خاتون کماتی ہیں یا وہ خاتون اپنا حق مہر ہے اس کا, یا کوئی بھی چیز ہے, زیورات ہیں, جہیز ہے, مختلف چیزیں سے ملی ہوئی ہیں, شوہر اس مال میں دخل نہیں دے سکتا اس لیے کہ وہ عورت کی اپنی پراپرٹی ہے, اپنی اس کی ملکیت. حتیٰ کہ اس نے گھر کے خرچے میں سے بچا لیا اور شوہر نے اس سے نہیں پوچھا, تو نہ پوچھنا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رضامندی سے, اس کی خوشی سے اس نے پیسے رکھے ہوئے ہیں. وہ اس عورت کے قبضے میں جب چلے گئے تو بس ٹھیک ہے, اس عورت سے اب شوہر نہیں پوچھ سکتا کہ اس پیسے کا کیا کیا. بعض حالات میں اگرچہ فتویٰ بعض چیزوں میں ہے مگر عمومی طور پر یہی ہے. تو عورت کی پراپرٹی الگ ہے, مرد کی الگ ہے. عورت کی ملکیت الگ ہے, مرد کی ملکیت الگ ہے. اس لیے وراثت جب تقسیم ہوگی تو والدہ کی بھی ہوگی, والد کی بھی ہوگی. ارشاد فرمایا اس کے بعد مما قل منہ او کثر, اور چاہے وہ مرنے والے تھوڑا سا کچھ چھوڑ کر مریں, او کثر یا کثرت سے کچھ چھوڑ کر مریں, دونوں صورتوں میں وراثت تقسیم ہوگی. چاہے وہ 10,000 چھوڑ کر مریں اور چاہے 1,00,000 چھوڑ کر مریں, اور 100 روپیہ بھی اگر ہے تو بھی وراثت تقسیم ہوگی. حتیٰ کہ ایک ہاتھ کی گھڑی ہے اور بظاہر وہ 150-100 روپے کی ہے, اس میں بھی وراثت تقسیم ہوگی. یہ نہیں ہے کہ وراثت نہ تقسیم ہو, اس کے حصے کر لیے جائیں گے, اور چاہے کسی کے حصے میں 2 روپے ہی آتے ہیں تو بھی وہ 2 روپے اس کی مرضی سے رکھنا جائز ہیں. وہ سب مل کے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں آپ رکھ لیجئے, بہن کو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ حصے لینا نہیں آپ کو رکھ دیں. یہ چیزیں الگ ہیں, لیکن ایک پائی ایک پیسہ جسے ہم کہتے ہیں, اگر یہ کسی انسان کا کسی نے لے لیا بغیر اس کی رضامندی کے تو قیامت میں 700 فرض نمازیں کاٹ کے دوسرے کے کھاتے میں بھیج دی جائیں. ایک پائی کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر کسی انسان نے دوسرے کے مال سے ایک پائی ظلم سے لے لی تو 700 فرض نمازیں جو اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی تھیں, جن پہ اجر ملنا تھا, ادھر سے کاٹ کے ادھر دے دی جائیں. اور اگر نہیں ہے تو اس کی 700 قضا نمازیں اس کے ذمے پڑ جائیں.
یہ کوئی چھوٹی سی چیزیں نہیں. مالی معاملات بالکل صاف رکھنے چاہیے آدمی کو. اس لیے ارشاد ہوا ہے مما قل منہ او کثر، اور دیکھو وہ تھوڑا چھوڑ کے مرے یا زیادہ، ہر صورت میں وراثت تقسیم ہوگی. آگے فرمایا نصیبم مفروضہ، یہ ایسا حصہ ہے جو ہم نے ضروری قرار دیا ہے ہر ایک کے لیے. کوئی مذہب اور ملت کسی کو جبرن مال نہیں دیتا. قرآن کہتا ہے یہ ضروری ہے تمہارے لیے کہ تم اسے لے لو. لینے کے بعد یا تو لے لے، قبضہ کر لے، اور یا قبضہ نہیں ہے لیکن اتنی آزادی مل گئی کہ قبضہ ہو سکتا ہے. مثلاً بہن بھائیوں نے وراثت تقسیم کی، جائیداد تقسیم کی، اور اسے کہا کہ بھائی یہ مکان آپ کے حصے کا ہے، چابی یہ پڑی ہے آپ لے لیجئے. یا وہ لے لیتا ہے، نہیں لیتا لیکن مکمل طور پہ اس کے لیے سپردگی ہو گئی. اب وہ کہتا ہے کہ میں نہیں لیتا، آپ لوگ آپس میں تقسیم کر لیں، اس کی مرضی. اس لیے کہ مال کا مالک تو بن گیا نا. یہ ہے نصیب مفروضہ، یہ ضروری اللہ نے قرار دیا ہے. ارشاد فرمایا ہر ایک کو جبرن ہم مال کا وارث بنا رہے ہیں، وہ نہ کرے تو بھی نہیں کر سکتا. مالک بن گیا، اب اس کے بعد قبول کرنے سے وہ انکار نہیں کر سکتا. قبول کرے گا ضرور، اس کے بعد ہبہ کر دے بے شک کرے، وہ تو اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن دوسرے اس کا حق ضبط نہیں کر سکتے. اتنی ضروری ہے یہ وراثت کی تقسیم. اس لیے جب وہ آیات نازل ہوئیں کہ اتنا حصہ اولاد کا، اتنا بیوی کا، اس آیت سے سورہ نساء کی دوسری رائے مفسرین کی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس موت آئے اور تمہارے پاس مال ہے تو اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرو. وہ کہتے ہیں اب وصیت کی ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ سورہ نساء میں اللہ نے وراثت کے احکامات خود ہی بیان کر دیے. تو لہٰذا یہ آیت کینسل ہو گئی، منسوخ ہو گئی. یہ ان 5 آیات میں سے ہے جنہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی آیت سے حضرت نے منسوخ مانا ہے. تو اسے وصیت کی آیت سے منسوخ مانے یا حدیث کی وجہ سے مانے، اس سے بحث نہیں، مگر ان کے نزدیک بھی آیت منسوخ تھی. ہمارے اساتذہ جو تھے وہ جب اسے پڑھاتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں رہی، اور اس کی حقیقت میں 2 چیزوں کو وہ لاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ تم اس کا ترجمہ یوں کرو کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم میں سے جب کسی انسان کی موت آ رہی ہو، آثار اس کے آ رہے ہیں، ان ترک خیرن، اور اگر اس کے پاس مال ہے، الوصیت، تو وہ وصیت کرے للوالدین، اپنے والدین کو، والدین کے لیے نہیں. وہ کہتے تھے والدین کو وصیت کرے، والاقربین، اور رشتہ داروں کو وصیت کرے کہ بالمعروف میرا مال شریعت کے مطابق تقسیم کرنا. اور اتنی وصیت کرنا یہ تو درست ہے کہ آدمی کے مال ہے، اس کو کئی رسومات میں نہ خرچ کرنا، غیر شرعی کاموں میں نہ خرچ کرنا. یہ مال میں چھوڑ کے جو جا رہا ہوں، جو بھی پراپرٹی ہے یہ آپ لوگوں کی ہے، لیکن میری وصیت یہ ہے کہ اس پیسے کو خدا کی نافرمانی میں نہ خرچ کرنا. اس سے اسے وصیت کا ثواب بھی ملے گا، اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وصیت کر کے مرتا ہے وہ آدمی، آپ نے فرمایا شہادت کی موت ہے اس کے لیے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جس کے تکیے کے نیچے اس کی وصیت نہ پڑی ہو. تو مراد یہ تھی کہ اپنا وصیت نامہ تیار کر کے آدمی رکھ لے، اور اس میں وہ لکھ دیتا ہے کہ میرے والدین اور رشتہ دار میں سب کو کہتا ہوں کہ میرا مال، جو چیزیں میری ہیں، انہیں شریعت کے مطابق تقسیم کرنا. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تو اتنا اس پہ عمل کرتے تھے کہ وہ واقعی لکھ کے اپنے تکیے کے نیچے انہوں نے رکھی ہوئی تھی. وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے کے نیچے پڑی رہے تو میں تو رکھے رہتا ہوں. اور وصیت کر کے جب یہ جائے گا کہ میرے مال کو شریعت کے قاعدے کے مطابق تقسیم کرنا اور اس کو فضول خرچی میں نہ اڑانا، اور 1/3 جو ہے اس کا یہ مصرف ہے، اس کو کر دینا، تو اللہ کی اس حکم پر بھی عمل ہو جائے گا اور شہادت کا اسے ثواب بھی ملے گا. وہ جو شہید کے متعلق آئی تھی نا، اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ کئی ایک لوگ جو شہید بظاہر نہیں ہیں لیکن شہادت کا ثواب انہیں ملتا ہے. ابن ماجہ کی روایت کے مطابق وہ بھی شہداء میں شمار کیا جائے گا، یعنی قیامت میں اللہ اسے ثواب دے گا. تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ اس کا ترجمہ یوں کرو کہ ان طرح کا خیرن، اگر مال کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو الوصیت للوالدین، والدین کے لیے نہیں بلکہ یوں کہو کہ والدین کو وصیت کرے، والاقربین، اور رشتہ داروں کو وصیت کرے.
اگر ترجمہ یوں کریں کہ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے تو آیت منسوخ ہو گئی، اور اگر ترجمہ یوں کریں کہ والدین اور رشتہ داروں کو وصیت کر کے جائے کہ میرے بعد نیکی سے کام لینا، تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، پھر تو منسوخ نہیں ہوتی۔ سمجھ آئی یہ بات؟ 1/3 کا جی میں عرض کرتا ہوں، جی عرض کرتا ہوں اس کو۔ اچھا، تو بالمعروف قاعدے کے مطابق ایک بات تو وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ اساتذہ بھی کہتے تھے رحمہم اللہ، اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ والدین اور اقربین دوسری صورت اس کی، اور وہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نسخ اٹھایا ہے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ وصیت کرے کہ ان لوگوں کے لیے جن کا دین بدل جائے، یعنی یہ مسلمان ہو گیا اور اس کے والدین جو ہیں وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، تو یہ وصیت کرے اپنے والدین کے متعلق حسن سلوک کی کہ مال یہ میرا ہے اور اس میں سے 1/3 جو ہے اس کو میرے والدین پہ خرچ کر دینا، کیونکہ دین چاہے میرا اور ان کا ایک نہیں ہے لیکن پھر بھی ماں باپ تو ماں باپ ہی ہیں اور حسن سلوک ہے۔ حدیث میں آیا ہے، کئی صحابہ رضی اللہ عنہ نے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری ماں جو مدینہ منورہ میں ہیں مشرکہ ہیں اور مکہ مکرمہ میں، تو کیا میں ان کے ساتھ نیکی کر سکتی ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور نیکی کرو۔ تو والدین اگرچہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کا حق بنتا ہے ان کے ساتھ اچھائی اور نیکی کرے گا۔ تو نصفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر یہ ہو جائے گا کہ تمہارے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ تم کیا کرو، جب موت آئے اور تمہارے پاس مال ہو تو وصیت اپنے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے کرو بالمعروف قاعدے کے مطابق۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہودی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی نا، مسلمان ہو گئی تھی، پھر شادی ہو گئی تھی، جب ان کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اپنے 1/3 کے متعلق یہ وصیت کی کہ یہودی جو میرے عزیز اور قریب ہیں یہ پیسہ ان کو دیا جائے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کیا اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ تو حقاً المتقین، متقی لوگوں کے لیے یہ فرض ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس صورت میں فرض سے یہ حکم اتر کے مستحب کے درجے میں آ جائے گا، بہتر کے درجے میں آ جائے گا، تو آیت پر جتنا بھی عمل ہو سکتا ہے مستحب بھی، آخر شرعی دلیل کی اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ شریعت نے کہا ہو کہ یہ چیز اچھی ہے تو یہ آیت کینسل نہیں رہے گی۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ہو گئی بات؟ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ بات ہوئی یہاں پر۔ اس لیے ان حضرات کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ اساتذہ اور طرح ترجمہ کرتے تھے، لیکن امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آیت اپنی جگہ پر قائم ہے، اس میں منسوخ اسے ماننے کی کوئی وجہ بنتی نہیں۔ فَمَن بَدَّلَهُ، سو جو کوئی آدمی بدل دے، اس کو، کس چیز کو؟ وصیت کو بدل دے، بعد اس کے بعد کہ ما سمعہ، جو کچھ کہ وہ سن چکا ہے، یعنی اپنے کانوں سے وصیت سن لی اس نے، اب وہ اس میں تبدیلی کرتا ہے ایک آدمی، یہ کہ بہت سونے سن لی ہے اور وہ لوگ سب مل کے اس میں تبدیلی کرتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں 1/3 کے متعلق یا کچھ بھی کرتے ہیں، یا والدین کے متعلق اس نے کہا کہ مشرک والدین ہیں ان کے ساتھ اس سے سلوک کیا جائے، یا کوئی بھی صورت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پیسے، والدین کو کہہ کے گیا یا اعزہ کو کہ میرے پیسے شریعت کے مطابق خرچ کرنا، اب کوئی بھی اسے تبدیل کرتا ہے فَإِنَّمَا، سو بلا شک و شبہ، اسمہ، اس تبدیلی کا گناہ، اسمہ، اس کا گناہ یعنی اس تبدیلی کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر پڑے گا، یبدلونہ، جو اسے تبدیل کرتے ہیں۔ نہ مرنے والا گناہ گار ہے اور نہ ہی جس کے لیے وصیت ہوئی ہے وہ گناہ گار ہے، بلکہ جن لوگوں نے اس کی وصیت کو تبدیل کیا ہے وہ گناہ گار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھا اور بڑھیا 90 سال اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور آخری وقت میں اپنے آپ کو جہنم میں جھونک دیتے ہیں۔ عرض کیا گیا کیسے؟ آپ نے فرمایا جب وہ وصیت میں کسی کا حق مار دیتے۔ بہت سے لوگ ایسے کر لیتے ہیں کہ شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کے بجائے وہ خود اس کی تقسیم کر لیتے ہیں، تو جب حق مار دے گا کسی کا تو
تو وہ اللہ کے ہاں اس پہ بڑی گرفت ہے. فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، فرمایا اس تبدیلی کا گناہ ان لوگوں کے ذمے ہے جو اسے تبدیل کرتے ہیں. ان اللہ سمیع، اور یاد رکھو اللہ تعالی سننے والا ہے. یعنی وہ جو وصیتیں اس وقت ہو رہی تھیں، جو کچھ میت نے کہا تھا، جو کچھ سننے والوں کو اس نے سنایا تھا، اللہ بھی سن رہا تھا. علیم، اور اللہ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا تھا اور کن لوگوں نے اس وصیت میں تبدیلی کر دی ہے. اللہ ایک ایک چیز سے باخبر ہے، اس لیے تم اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکو گے اگر وصیت کو تبدیل کرو گے. فمن خاف من موص، سو جس شخص کو یہ علم ہو وصیت کرنے والے کی جانب سے، جس انسان کو یہ علم ہو، خافہ کے معنی علم کے، یعنی جس شخص کو ڈر لگے، جس شخص کو علم میں آ جائے یہ بات کہ میں موسن، کہ جس کو وصیت کی گئی ہے، جو بھی وصیت ہوئی ہے، جس آدمی نے انہیں نافذ کرنا ہے، وہ ایک آدمی ہے یا ایک گروہ ہے جن سب نے مل کے بیٹھ کے اس وصیت کا فیصلہ کرنا ہے. اگر کسی انسان کو بھی ان کے متعلق خوف ہو، خوف کا مطلب یہ تو یا تو واقعی خوف ہے اور یا مطلب ہے علم ہو جائے کہ جنفن، یہ غلطی سے وصیت کے مال کو ادھر ادھر کر دیں گے، او اسمن، یا جان بوجھ کر یہ گناہ کریں گے. جنفن کا مطلب یعنی غیر ارادی طور پر، پتہ نہیں چلے گا ان کو، اور ایک حصہ کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا، حساب نہیں آتا، دیہاتی لوگ ہیں، یا حساب کتاب آتا ہے اور جان بوجھ کے ایسی حرکت کرنے لگے ہیں. تو جس انسان کو بھی یہ ڈر ہو کہ ایسے ہو جائے گا، ایک ترجمہ، یا جس انسان کے بھی علم میں آ جائے کہ ایسی حرکت ہو جائے گی، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو اسے چاہیے ان وارثوں کے درمیان وہ صلح کرا دے. فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس آدمی کے لیے کوئی گناہ نہیں، وہ ان کے درمیان صلح کرائے، صحیح بات بتا دے. کون کرائے یہ؟ اس پہ مفسرین میں سے بعض گئے ہیں کہ جس نے وصیت نافذ کرنی ہے یہ اس کو، کہ تمہارے علاوہ جو لوگ ہیں اگر کسی کا حق مار رہے ہیں یا غلطی ہو رہی ہے کہیں پہ ان سے تو ان کی اصلاح کر دو. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ جس کسی کو بھی پتا چل جائے تو مسلمان آپس میں بھائی ہیں، وہ ان کو مشورہ دے سکتا ہے کہ صاحب سننے میں یہ آیا ہے، اگر یہ بات سچ ہے تو اس وصیت کو ایسے نافذ کرنا چاہیے، ایسے تقسیم اس کی ہونی چاہیے. یہ چیز دونوں تشریحات اس کی گئی. کیا ترجمہ حضرت نے کیا؟ اچھا، تو جو انسان اس کے متعلق پتا چل جائے کہ ان لوگوں نے نافذ کرنا ہے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، وہ چاہے کہ اسے کیا کر دیں، ان کے نزدیک وہ بینہم، ان کے درمیان، وارثوں کے درمیان صلح کرا دیں. ایک بات یہ ہوئی، اور دوسری یہ کہ جس انسان کو یہ علم ہو جائے کہ وصیت کرنے والا جنفن او اسمن، وہ وصیت کرنے میں گڑبڑ کر دے گا. اب نفاذ کی بات نہیں رہی، بلکہ وہ وصیت کرنے میں کچھ گڑبڑ کر گیا ہے، جان بوجھ کے یا غلطی سے. غلطی سے مطلب یہ کہ اس کو موت کی نے مہلت ہی نہیں دی، جاتے جاتے کوئی جملے ہی زبان سے ایسا نکل گیا، اور جنہوں نے شرارت کرنی تھی انہوں نے اس جملے کو ہی دلیل بنا لیا. ہوتا ہے ایسی چیزیں خاندانوں میں. او اسمن، یا جان بوجھ کے، فاصلہ بینہم، تو چاہیے کہ وہ جو وارث ہیں وہ اس کی صلح کر دیں، اصلاح کر دیں، ٹھیک کر دیں اس وصیت کو، شریعت کے قاعدے کو دیکھ کر اس چیز کو. مثلاً 1/3 کی بجائے وہ آدھے حصے کی وراثت میں کہہ گیا کہ آدھا مال میرا فلاں کو دے دیں اور آدھا باقی وارثوں میں تقسیم کر لیں، تو اب شریعت تو کہے گی کہ آدھا نہیں، آدھے کا بھی آدھا. وہ شریعت کہے گی کہ 3 حصوں میں تقسیم کرو اور 2 حصے الگ اور 1 حصہ اس کا الگ ہے، اس میں اس کی وصیت نافذ ہوگی، اور بشرطے کہ اس پہ قرض نہ ہو یا باقی شرائط کو پورا کر کے. تو پھر فاصلح بینہم، ان کے درمیان کیا کر دیا جائے، صلح کر دی جائے، اصلاح کر دی جائے. فلا اسم علیہ، اس آدمی پر کوئی گناہ نہیں. اس لیے یہ کہا ہے گناہ نہیں ہے کہ ڈر یہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ وصیت کو بدل دیا، اور وصیت کے احکامات اللہ نے خود بتائے ہیں بڑے سخت ہیں، ایک پائی پیسہ گڑبڑ نہیں کر سکتا. تو اب یہ کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا ہے اگر اس نے وصیت کو بدل دیا ہے اس لیے کہ شریعت کے مطابق اسے کر دیا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی مغفرت فرمانے والا ہے.
رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے، جان بوجھ کے گناہ نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے انسان سے، بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے، پرواہ نہ کرو، اللہ معاف کر دے گا اور اللہ تم پر رحم بھی کرے گا۔ یہ تو تھا دوسرا انتظامی حکم۔ پہلا تھا حکومت کے متعلق کہ تم قصاص بدلا لو، اور قصاص میں بدلا لو یا دیت، اور دیت جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ بہت 100 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے، خیر وہ تو کل بات گزر گئی۔ اور وہ تو ہے حکومت کے متعلق۔ یہ اپنی ذات کے متعلق کہ تم اپنے گھروں میں وصیت اور یہ نظام اس کو رائج کرو، اس کو قائم کرو۔ تیسری چیز اب آ گئی درمیان، دو کام تو ہو گئے، اب یہاں پر ایک اور چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی ذات کے لیے کیا کر سکتے ہو، اپنے آپ کو بھی ٹھیک رکھو۔ اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے علاوہ جس چیز پہ تمہیں عمل کرنا ہے اپنی ذات کو ٹھیک کرنے کے لیے، دو کام تمہیں بتاتے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ روزے رکھو، اس لیے یہاں سے روزوں کی بات شروع کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم، تم پر ضروری قرار دیا گیا۔ یہ کتبہ کا لفظ اوپر بھی آیا نا، کتب علیکم یعنی وصیت ضروری قرار دی گئی، اب یہاں پھر آ گیا ہے، اسی لیے کتبہ قرآن میں جہاں بھی آیا ہے وہ ضروری اور فرض کے معنی میں، یعنی تمہارے لیے ضروری ہے کہ یہ کام کرو۔ علیکم الصیام، تمہارے لیے صیام یعنی روزے ضروری قرار دیے گئے ہیں، کما جیسے کہ کتبہ یہ فرض قرار دیے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ کما دیے تشبیہ، یعنی جیسے کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض تھے اسی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ تشبیہ جو ہے کیفیت کے اعتبار سے نہیں کہ تمہارے روزے بھی اتنے ہی ہوں گے جتنے پہلوں کے تھے، یہ ساری چیزیں، بلکہ نفس وجوب کے اعتبار سے کہ جیسے تم پہ فرض ہیں پہلے بھی کچھ فرض تھے، اسی طرح روزہ تم پہ بھی فرض کیا گیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے وہ روزے تھے اتنے ہی ہمارے بھی ہوں یا اس کی کیفیت بھی وہی ہو۔ اللہ نے جو کچھ بھی ان پہ فرض کیا تھا، یہودیوں کے ہاں اب تک روزے کے اثرات ملتے ہیں۔ جوش انسائکلوپیڈیا میں انہوں نے روزے کے باقاعدہ اوقات بھی لکھے ہیں کہ کب کب ہمارے ہاں کن کن مہینوں میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا جو تم سے پہلے تھے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بنو۔ یعنی روزہ جو ہے اس کی اصل غرض و غایت تقویٰ ہے کہ تمہیں اللہ کے ساتھ تعلق نصیب ہو اور تم اس کے احکامات کی پیروی کرنے والے بنو۔ ایامن دن ہیں، یوم کی جمع معدودات، گنے چنے، گنتی کے دن ہیں، ایک مہینہ ہے گنتی کا، 29 دن یا 30 دن۔ فمن کان منکم، سو جو کوئی آدمی، ایام معدودات کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ گنے چنے دن وہ، اور ایک ترجمہ بعض مفسرین نے یہاں پر کیا ہے کہ وہ 4 دن ہیں یا 5 دن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں دن گنے چنے۔ آگے بات کرتے ہیں، فمن کان منکم، سو جو کوئی بھی آدمی تم میں سے مریض ہے، او علی سفرن، یا وہ سفر پہ ہے، فعدتن، وہ گنتی کو پورا کرے گا، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں، آگے بعد کے جو دن آ رہے ہیں اس کے ذریعے اس گنتی کو پورا کرے، یعنی وہ 4 روزے یا 5 روزے جو ہیں وہ اس گنتی کے بعد میں رکھے، یا یہ ہے کہ اس انسان کے لیے کیا چیز ہے کہ وہ آدمی بالکل ان روزوں کو نہ رکھے۔ یہ بھی آگے بات آتی ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو روزہ اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں، فدیتن، انہیں چاہیے کہ فدیہ دے دیں، طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، فمن تطوع، اور جو مزید نیکی کا کام کرے یعنی روزہ بھی رکھے اور فدیہ بھی دے، فہو خیر لہ، تو اس کے لیے بہت ہی اچھا ہے، وان تصوموا، اور اگر تم روزے رکھو، خیر لکم، تو تمہارے لیے خیر لکم زیادہ اچھی بات ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے۔ شہر رمضان الذی،
اور رمضان کا مہینہ انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے رہنما ہے، وبینات، اور قرآن بڑا واضح ہے، من الہدا، جو ہدایت حاصل کرنا چاہے ہدایت کے معاملے میں بڑا واضح اور صاف حکم دیتا ہے، والفرقان، اور قرآن فرق بیان کر دیتا ہے، فمن شاہد منکم الشہر، تو تم میں سے جو آدمی بھی اس مہینے کو پائے، فلیصم، ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، ومن کان مریضا، اور جو کوئی بھی مریض ہے، او علی سفر، یا وہ سفر پہ ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی کو پورا کرے گا باقی دنوں میں، یرید اللہ، اللہ نے ارادہ فرمایا ہے، بکم اليسر، اس چیز کا کہ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے، ولا یرید، اور اللہ نے ہرگز یہ ارادہ نہیں کیا، بکم العسر، تمہارے ساتھ تنگی اور سختی کرنے کا، ولتکملوا العدۃ، اور اللہ نے یہ بھی ارادہ کیا ہے کہ تم کیا کرو، اس مدت کو پورا کرو، پورے مہینے کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو اس نے تمہیں یہ ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ یہ ہیں دو آیات، ایک پہلی اور ایک پچھلی، اور ان میں سے جو پہلی آیت کریمہ ہے اس کو مانتے ہیں منسوخ، اور اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ آیت بعد والی آیت سے منسوخ ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ روزے کے معاملے میں جو چیز حدیث میں آئی ہے، مسند احمد کی روایت میں، وہ یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مختلف احکامات نازل کیے گئے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابتدا میں 3 روزے فرض کیے گئے، اور وہ تھا ہر مہینے کی 12، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ۔ انہیں ایام بیض بھی کہتے ہیں۔ ایام بیض کا مطلب سفید دن، کیونکہ رات چاندنی کی وجہ سے سفید ہوتی ہے اور دن تو سورج کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس لیے انہیں ایام بیض کہتے ہیں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں یہ ترغیب دی ہے کہ مہینے میں 3 روزے رکھا کرو، چاند کی 13، 14 اور 15 کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وغیرہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ روزے رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا کہ روز روزہ نہ رکھا کرو۔ انہوں نے عرض کیا پھر اللہ کے رسول کب کب؟ تو آپ نے فرمایا بس مہینے میں 3 روزے تمہارے لیے کافی ہیں، 13، 14 اور 15۔ اور بھی بہت سی احادیث میں آتا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مدت تک رکھتے رہے ہیں، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کو چاند کے روزے رکھا کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابتدا میں تھے یہ فرض، 3 یہ ہو گئے، اور پھر ہوتے ہوتے چوتھا روزہ جو فرض ہوا وہ عاشورہ کا تھا، 10 محرم کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ، تو آپ نے دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو دریافت فرمایا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن نجات ہوئی تھی اور لوگ اس کے شکریہ میں اللہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم لوگوں کا زیادہ حق بنتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ان کی نسبت، کیونکہ نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھائی تھے، تو آپ نے فرمایا ہم بھی اسے رکھیں گے، اور آپ نے پھر 10 محرم کا روزہ رکھا 4، اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر آئندہ سال تک جیتے رہے تو پھر ہم اس میں 9 کو شامل کر لیں گے۔ وہ الگ بحث ہے محدثین کی کہ ارشاد کب فرمایا تھا، 9 کا روزہ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا۔ بہرحال یہ 4 روزے ضروری قرار پا گئے کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں اور 3 روزے اور رکھیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اصل میں تو 3 ہی روزے فرض تھے، عاشورہ کی روایات کچھ کچی ہیں، یعنی ایک روزہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا وہ نفل روزہ تھا، وہ فرض کبھی ہوا ہی نہیں۔ اس سے بحث چھوڑ دیجئے، فرض ہوا تھا نہیں ہوا تھا، 3 یہ تھے یا 4 تھے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ اللہ نے فرمایا ایام معدودات، کچھ گنتی کے دن ہیں، یہ 3، اور رمضان نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں رمضان تو بعد میں آ رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں رمضان کا ذکر تو بعد میں ہے، رمضان کا ذکر تو پہلے ہے ہی نہیں۔
تو اس لیے تم اس آیت کو رمضان کے متعلق لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے رمضان کے ذکر بعد میں کیا، یہ ان کی پہلی دلیل۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تم میں سے جو مریض ہو، سفر پہ ہو، وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے۔ یہ تو حکم بعد میں بھی آ گیا، یہ حکم ہو گیا پکا۔ یہی ٹھیک الفاظ اب دوسری آیت میں بھی دیکھیں گے، اسی لیے دونوں آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور نیچے ذرا چل کے دیکھیے اگلی آیت میں وہاں کیا الفاظ آئے ہیں، وہاں فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو یہ تو دونوں میں آ گئے، یہ حکم کہتے ہیں پکا ہو گیا۔ اچھا صاحب، ایام معدودات، ایک تو وہ کہتے ہیں یہ کینسل ہوا ہے اس کا حصہ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں فدیت طعام مسکین، ایک مسکین کو فدیہ دے دیں، روزہ نہ رکھیں فدیہ دے دیں۔ تو کہتے ہیں یہاں اللہ نے فدیے کو قرار دیا ہے۔ نیچے کہا اس کے بعد کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، شہر رمضان الذی، اس کے بعد بلٹ پڑا دیکھیے گا، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی رمضان پائے اسے چاہیے کہ ضرور روزہ رکھے۔ تو کہتے ہیں فدیے کا حکم منسوخ ہو گیا، اوپر کہا ہے چاہے فدیہ دے دے چاہے روزہ رکھے، یہاں کہتے ہیں ضرور روزہ رکھے، تو کہتے ہیں یہ حکم اس سے منسوخ ہو گیا، اس لیے یہ آیت منسوخ ہے۔ سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں تلاوت باقی ہے، ایک حصہ اس کا منسوخ نہیں ہوا درمیان والا، مریض اور اس کے متعلق مسافر کے، اور باقی آگے پیچھے کے حصے اس دوسری آیت سے منسوخ ہیں، تلاوت باقی ہے، حکم اللہ نے اس کا اٹھا لیا۔ یہ انہوں نے متقدمین نے تفسیر کیا ہے، کیونکہ آیت میں ذرہ بھی کوئی چیز بدل جاتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ کینسل ہو گئی۔ اچھا، اس کے متعدد جوابات دیے ہیں مفسرین نے۔ اساتذہ جو پڑھاتے تھے وہ کہتے تھے کہ ابتدا میں روزے آدمی کے اختیار پہ تھے کہ چاہے تو وہ روزہ رکھ لے، چاہے تو فدیہ دے دے، کھانا کھلا دے ایک مسکین کو، ایک مسکین کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر، صدقہ فطر دیتے ہیں نا جو فطرانہ جو دیتے ہیں اس کے برابر ہے۔ یہ آسانی سے مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو وہ ایک مسکین کے برابر کھانا دے دے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ آیت جو تھی وہ منسوخ ہو گئی اس وجہ سے۔ جن لوگوں نے اس کے نسخ کو اٹھایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، ان میں اس پہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی شامل، ان جیسے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ بھی وہ کہتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آیت محکم ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایسے آدمی تھے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی کہ اللہم علمہ التاویل، اللہ قرآن کی تفسیر اسے سکھا۔ اور اتنا علم تھا، اتنا علم تھا ان کا کہ ہفتے میں 7 دن ہوتے تھے اور وہ 7 مختلف چیزیں لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ ایک دن حدیث پڑھاتے تھے، ایک دن تفسیر پڑھاتے تھے، ایک دن لغت پڑھاتے تھے، ایک دن تاریخ پڑھاتے تھے، اور ایک دن وہ بیٹھ کے یہ بات کرتے تھے کہ شاعری کیا ہے عربوں کی۔ اتنا علم تھا، اور وفات تک یہ رہا، اور لوگ ان کے علم کے اس دن بھی محتاج تھے جس دن ان کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ۔ بہت علم خدا نے دیا تھا، اور تھے چھوٹی عمر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 9-10 برس کے تھے۔ تو پھر انہوں نے علم کو حاصل بھی بہت کیا۔ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کا دور انہوں نے دیکھا تھا، خلافتیں ساری ان کے سامنے تھیں، تو اس لیے ان کے علم میں اضافہ بھی بہت ہوتا چلا گیا ہے۔ اور اس کے باوجود قرآن پاک کو یہ جو ان کے شاگرد ہیں مجاہد ہیں، وہ کہتے ہیں 20 مرتبہ میں نے پوری تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پڑھی ہے، بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کے سین تک 20 مرتبہ۔ ایسے لوگ تھے، اس لیے قرآن پاک کا ایک آدھ مرتبہ پڑھ لینا یہ بھی کافی نہیں ہوتا۔ اب تو اللہ نے بڑی سہولت دے دی، یہ چیزیں آ گئی ہیں، انٹرنیٹ ہے اور یہ ہے ریکارڈنگ اور سب چیزیں، کہ آدمی ایک ایک بات کو 10-10 مرتبہ سن سکتا ہے، وگرنہ قرآن حقیقت میں اس کی تفسیر تو سمندر ہے،
اللہ تعالیٰ کسی کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جتنی بھی عمر دے دینا 900 برس، تب بھی اس قرآن کو مکمل طور پہ کوئی بیان کر نہیں سکتا. اتنے علوم اس میں پوشیدہ ہیں، اتنی چیزیں ہیں کہ جاننے والا جانتا ہے کہ اس سمندر کی تہہ میں کیا کیا کچھ پڑا ہوا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت تک اللہ کی اس کتاب کی عجیب عجیب چیزیں ختم نہیں ہوں گی. مطلب جو بھی پڑھے گا نئی سے نئی باتیں آگے کو سامنے آتی رہیں گی. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے آدمی وہ کہتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اور اس آیت کو یہ کہتے تھے کہ ایام معدودات، یہ ایام ہیں گنتی کے، تو کہتے تھے رمضان ہی مراد ہے. اب اس کا نسخ اٹھایا ہے، اس کی کینسلیشن کو کینسل کیا ہے. کس طرح؟ وہ کہتے ہیں کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ تو وہی ٹکڑا آ گیا جو آگے بھی آ رہا ہے کہ مسافر اور مریض دونوں کو سہولت ہر صورت میں. تم یہ جو کہتے ہو کہ علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو آدمی روزہ رکھتا ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یعنی اللہ نے اسے یہ اختیار دیا ہے. بحث تو اصل میں اس پہ ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے یا نہیں دیا. اور وہ کہتے ہیں، اور اس میں زمخشری جس کا نام ہم کئی بار لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کاش کوئی اس کے حالات پہ تحقیق کرے کہ اس آدمی کو آخری زمانے میں معتزلہ سے توبہ نصیب ہو گئی تھی یا نہیں. کشاف اس نے لکھی ہے، اور لغت میں خاص طور پہ امام ہے. اب تک 1000 سال تقریباً ہو گیا اسے گزرے ہوئے، اور اس آدمی کا جو لغت کا علم تھا، ڈکشنری کا، فصاحت کا، بلاغت کا، اس 1000 برس میں کوئی تفسیر ایسی نہیں ہے جو قابل قدر ہو اور لوگوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا. بڑے سے بڑے مفسر بھی جو گزرے ہیں، جب وہ پہنچتے ہیں لغت پہ تو اس آستانے پہ سر خم کر دیتے ہیں. وہ کہتا ہے زمخشری، وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ جو ہے نا یطیقونہ، ساری آیت میں اصل میں بحث اس پہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یطیق، عطا کا یطیق جو ہے یہ عربی لغت میں استعمال ہوتا ہے اس آدمی کے لیے جو مشکل سے کوئی کام کر سکے. تو اس لیے جیسے قرآن پاک میں اور بہت سی جگہوں پہ اس بات کو ذرا سمجھیے گا، جیسے آتا ہے نا کئی دن سے ہم کہتے ہیں دیکھو اس جگہ یہ لفظ نہیں ہے، یہ لفظ ہونا چاہیے، لیکن ذرا سی سوچنے سے پتا چل جاتا ہے. کئی جگہ پہ ہم نے بتایا کہ یہاں پر اصل میں یہ لفظ ہے جس کو ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں. وہ کہتا ہے زمخشری کہ یہاں پہ یہ ہے اصل میں کہ علی الذین لا یطیقونہ، اور وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دیں مسکین کے کھانے کے برابر. وہ کہتے ہیں یہاں پہ لا ہے اصل میں، اور بولا اور لکھا اس لیے نہیں گیا کہ عربوں کا قاعدہ ایسا ہی ہے، لغت میں ایسی ہیں، اور پھر اس نے کئی ایک مثالیں اس کی دی ہیں. تو وہ کہتا ہے یہاں پہ لا ہونا چاہیے، اور وہ جو لا نہیں ہے تو اللہ نے عربوں کے قواعد کے مطابق قرآن پاک کو نازل کیا ہے. جب تفسیر کریں گے تو پھر یہ کہیں گے وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جو اس روزے کو نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دیں ایک مسکین کے کھانے کے برابر. یہ وہ بھی کہتے تھے، اور انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ بھی کہتے تھے. انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کو سوائے 2 لنگڑوں کے کوئی نہیں سمجھ سکا. اور یہ کشاف بھی کہتے تھے، کشاف کے متعلق کشاف لنگڑا تھا. اور یہ ان کے بعد آئے ہیں جرجانی، یہ بھی لنگڑا تھا. زمخشری صاحب کشاف، زمخشری بھی لنگڑا تھا اور یہ بھی لنگڑا تھا جرجانی. اور جرجانی کہتا تھا کہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت جو ہے نا لغت کو الا الارجان، ہم 2 لنگڑوں کے علاوہ کسی نے نہیں سمجھا. اور انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ جب تفسیر پڑھاتے تھے تو وہ کہتے تھے انا ثالثہما، تیسرا میں بھی آ گیا ہوں. لیکن حضرت کو تو ظاہر ہے ایسی چیز نہیں تھی، لیکن وہ کہتے تھے 2 لنگڑوں کے بعد تیسرا میں ہوں. انہوں نے اس مقام پہ بھی لکھا، وہ کہتے ہیں اور متعدد مثالیں دی ہیں کہ کیسے کوئی لفظ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں اور حقیقت میں مراد اس کی یہ ہوتی ہے. آگے بھی بات آ جائے گی. تو وہ سب کہتے ہیں کہ دیکھو جب یہاں پر لا لگاؤ گے کہ وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دیں ایک مسکین کا کھانا، تو یہ آیت کینسل رہتی ہی نہیں. 2 چیزیں ہو گئیں.
تیسری چیز شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فضل کبیر میں لکھی ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایام معدودات، یہ چند ایک گنتی کے مہینے ہیں، رمضان چند ایک گنتی کے دن ہیں یعنی رمضان. فمن کانا منکم مریضن، تم میں سے جو مریض ہے سفر پہ ہے وہ پھر روزے رکھ لے گا، قضا اس کی کر لے گا. یہ تو آیت یہاں تک ٹھیک ہو گئی. اشکال جو پیش آتا ہے وہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین پہ ہے کہ جو لوگ روزے رکھ سکتے ہیں وہ فدیہ دیں ایک مسکین کا کھانا. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جنہوں نے روزے رکھے ہیں، جنہوں نے روزے رکھے ہیں وہ فدیہ دیں صدقہ فطر طعام مسکین، ایک مسکین کے کھانے کے برابر. وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے روزے رکھ لیے ہیں اور ان میں استطاعت ہے وہ فدیہ دے دیں، ایک مسکین کا کھانا دیں، صدقہ فطر دیں. تو کہتے ہیں اس میں مرادی صدقہ فطر ہے. فوز الکبیر میں انہوں نے اس طرح لکھا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آیت منسوخ نہیں. یہ تین چیزیں ہو گئیں، دو چیزیں. تیسری چیز بھی سن لیجئے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ لفظ آیا یطیقونہ، جو لوگ اس روزے کو اٹھا سکیں، رکھ سکیں. تو اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ جن میں روزہ رکھنے کی استطاعت ہو یہ نہیں بنتا. اطاقہ اور استطاعت میں فرق ہے. استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس میں آسانی سے ہو، اور اطاقہ کا مطلب وہ چیز اٹھانا جو مشکل سے اٹھائی جائے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو چیز تم آسانی سے کر سکتے ہو، استطاعت ہے تو پھر تم اس کے باوجود فدیہ دے دو، بلکہ اللہ نے کہا ہے جس چیز کو مشقت سے اٹھاتے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ اردو میں جو وسع کا لفظ ہے اس کے مطلب ہے امکان، وسعت، گنجائش. آپ کے یہاں اگر گنجائش ہے تو یہ کام کر دیجئے، اس کا مطلب ہے ممکن تو ہے کہ اگر گنجائش مل جائے. اور طاقت کا مطلب یہ ہے کہ باوجود قدرت ہونے کے اس میں بڑی مشقت ہے. اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں کہ اگر گنجائش ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں، اور ہم کہتے ہیں اگر آپ کی اتنی استطاعت ہو، طاقت ہو تو ذرا سا آپ پیچھے ہٹ جائیے، ہم بیٹھ جائیں. تو دونوں چیزوں میں فرق ہو گیا کہ امکان، آسانی، وسعت ہے، گنجائش ہے تو ہم بیٹھ جائیں، اور ایک یہ کہ آپ میں اتنی طاقت ہے، قدرت ہے، آپ تھوڑا سا سمٹ جائیں تو تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، پھر ہم وہاں پہ بیٹھ سکیں گے. تو اس لیے طاقت کے جب یہاں مراد دیا جائے گا تو مراد یہ ہوگا کہ جو لوگ مشقت کے ساتھ روزہ رکھ سکیں. یہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ. وہ کہتے تھے کہ یکلفونہ، جو تکلف سے روزہ رکھ سکیں. ہم کہتے ہیں یہ چیز بلا تکلف کھائی جا سکتی ہے، اور کہتے ہیں اس کام میں تھوڑا سا تکلف کرنا پڑے گا، یعنی تکلیف کرنی پڑے گی، اس میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یطیقونہ ہے یکلفونہ، یعنی جو لوگ روزہ ذرا مشقت سے رکھ سکیں. اور پھر کہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورتیں جو بیچارے روزہ رکھ تو لیں لیکن بڑی مشقت ہے، بڑی تکلیف ہے، عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر کیا کریں؟ فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں. دیکھا آپ نے؟ سمجھ میں آئی؟ ایام معدودات، اور یہ گنتی کے چند دن ہیں یعنی رمضان کے ہی. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو مریض ہے یا سفر پہ ہے اس کو تو کوئی نہیں، وہ دوبارہ رکھ لے گا. اور جو لوگ بڑی مشقت سے روزہ رکھ رہے ہیں، اس میں بوڑھے لوگ آ گئے جو مشقت سے رکھ رہے ہیں، وہ پرماننٹ جنہیں کوئی نہ کوئی بیماری ہے، شوگر ہے یا گردے کی بیماری ہے یا تکالیف ہوتی ہیں. بعض اس میں ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کو مسلسل ہر 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھانا ہے، یا آپ کو پانی پیتے رہنا ہے، یا یہ بھی چیزیں ہیں. یہ اسی طرح وہ خواتین جو اس حالت میں ہیں کہ بچے کی وجہ سے کہ اس کی پیدائش قریب ہے روزے نہیں رکھ سکتی، یا وہ مائیں جو دودھ پلا رہی ہیں، سب کے سب اس ایک لفظ میں جمع ہو گئے
کہ یطیقونہ جن کے لیے بڑی مشقت ہے، روزہ تو کسی طرح وہ رکھ لیں لیکن بڑی مشقت ہے ان کے لیے، فدیۃ طعام مسکین، انہیں چاہیے کہ ایک مسکین کو کھانا دے دیں، فمن تطوع خیرن، اور جو آدمی روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دے احتیاط کے طور پہ، فہو خیر لہ، یہ نیکی جو کر رہا ہے یہ اس کے لیے ہے، وان تصوموا، اور اگر تم روزہ رکھو سفر کی حالت میں، خیر لکم، تمہارے لیے اچھا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو جائے، تمہیں علم ہو جائے کہ روزہ کتنی بڑی چیز ہے اور تم سفر کی حالت میں رکھو تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نیکی۔ یہ فقہی مسئلہ ہے، بات کریں گے اس میں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ جو اس آیت میں کینسلیشن ہے یہ سمجھ آ گئی نا کہ ختم ہو جاتی ہے اس طرح، شاہ صاحب کے نزدیک بھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک بھی وہ اس آیت کو منسوخ مانتے ہی نہیں۔ اب آگے آئی بات، شہر رمضان الذی، مہینہ وہ رمضان کا جس میں انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن کو نازل کیا، رمضان کا مہینہ اللہ کی خاص رحمت کا اور اللہ تعالی کی طرف سے خاص برکتوں کا مہینہ، جس میں خدا کی طرف سے نیکی دی جاتی ہے، اس کے فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، وہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کو آگے چلتے ہیں۔ انزل فیہ القرآن، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس میں قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو پڑھی جائے، قرآن اقرا سے ہے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ، اور قراءت پڑھنا، قرآن وہ چیز جو پڑھی جائے، مسلسل پڑھی جائے، بار بار پڑھی جائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ قرآن کو ہم نے رمضان میں نازل کیا، اور اس کے لیے پھر 3 چیزیں بیان کر دیں کہ اس قرآن کی تعریف دیکھو، ھدی للناس 1، وبینات من الہدی 2، والفرقان اور 3 چیزیں۔ قرآن کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالی اکثر و بیشتر جہاں بھی قرآن کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر قرآن پاک کی تعریف ضرور کرتا ہے، اللہ اپنے کلام کی تعریف کرتا ہے۔ اتنے بڑے الفاظ فرمایا کہ ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت، پوری انسانیت اگر قرآن سے اپنے مسائل کو ان کا حل تلاش کرنا چاہے، ہم نے اس میں رکھا ہے۔ لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ ھدی للمتقین، وہ لوگ جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے، بس وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وگرنہ تو قرآن پوری دنیا کے، پوری انسانیت کے مسائل حل کرنے کو کافی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن میں ان لوگوں کے لیے بھی علم ہے جو بعد میں آئیں گے، اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اس قرآن کی وجہ سے اللہ اس امت کو عزت دے گا اور لوگوں کو عزت دیتا ہے، اور جب قرآن کو چھوڑ دیں گے تو ان لوگوں کو ذلیل کر دے گا، یہ امت گر جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اس علاقے میں جا رہے ہو جہاں لوگ قرآن اتنی کثرت سے پڑھتے ہیں کہ ان کی آوازیں آتی ہیں جیسے شہد کی مکھی کی بنبناہٹ ہوتی ہے، تو ارشاد فرمایا انہیں کسی اور چیز میں مصروف نہ کر دینا، خدا کی کتاب انہیں پڑھنے دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کبھی ہوا ہے احد میں مثلا کہ تدفین کرنی تھی 70 کے قریب آدمیوں کی، تو ظاہر اتنی قبریں تو نہیں کھودی جا سکتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ مشترکہ قبر میں کئی میتوں کو لٹانا ہے، تو ارشاد فرماتے تھے ان میں سے قرآن سب سے زیادہ کس کو آتا تھا، پھر اسے رکھتے تھے، پھر اس کے بعد دوسرے کو، پھر تیسرے کو۔ تو قرآن کو گویا معیار بنا دیا اللہ نے کہ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، اس لیے جو آدمی پڑھتا رہتا ہے، پڑھاتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے نہیں چھوڑتے۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں بڑا مقام تھا ان کا، اور کہتے ہیں کہ 6 لاکھ احادیث انہیں ایسے ہی یاد تھی بالکل آسانی سے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ 6 لاکھ، انہوں نے کہا سفیان سے نہ پوچھنا، اور وہ میرا دوست ہے، ہم نے اکٹھے ہی علم حاصل کیا ہے، اسے احادیث تو 9 لاکھ یاد ہیں لیکن وہ بتاتا 6 لاکھ، چھپاتا ہے اپنے آپ کو۔ اور ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا تو آپ کی نیت درست تھی؟ انہوں نے کہا بالکل ہماری نیت ٹھیک نہیں تھی۔
ہم نے تو بس ایسے ہی بچپن میں شروع کر دیا جیسے بچے شروع کر دیتے ہیں کہ چلو حدیث کا علم پڑھ لیں گے. تعلیم حاصل کرنی تھی اور پھر انہوں نے کہا جب ہم نے پڑھا تو اللہ نے اس علم کے ذریعے ہماری نیتیں بھی درست کر دی. یہی چیز ہے. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں میرے والد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی احسان بھی مجھ پہ نہ ہوتا تو یہی کافی تھا کہ میں نے ان سے قرآن پڑھا ہے، اور میرے والد جس جگہ پر ٹھہرتے تھے قرآن پاک میں مجھے بتاتے تھے کہ بیٹے یہاں پہ یہ بات ہے یہ بات ہے، تو کہتے ہیں والد سے کچھ نہ پڑھا ہوتا اور ایک قرآن ہی میں نے پڑھ لیا ہوتا تو بس یہی کافی تھا. یہ جتنے کچھ علوم ہیں یہ سارے قرآن کی وجہ سے. اور اس کے بعد ایک شعر لکھا ہے جس فارسی کا، اس کا مفہوم یہ ہے، یہ حضرت نے اس میں لکھا ہے تحفہ اثنا عشریہ میں جس کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے. حضرت نے لکھا ہے کہ میرے والد مجھے میرے استاد کے پاس لے گئے اور میرے استاد سے کہا کہ اسے اللہ کی محبت سکھا دیجئے اور کچھ نہ سکھائیے، بس خدا کے عشق کی تعلیم دیں اس بچے کو. تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے قرآن ہدایت ہے. ایک چیز. دوسری فرمائی وبینات من الہدی، اور ہدایت کے واضح دلائل اس قرآن میں موجود ہیں. اتنے واضح دلائل ہیں کہ اس کتاب کو پڑھ کے اس کتاب کو سمجھ کے پھر آدمی گمراہ نہیں ہوتا، قرآن اسے جانے کے ہی نہیں دیتا. قرآن پاک کی آیات بار بار اس کے ذہن میں آتی ہیں اور اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، راہ ملتی ہے خدا تک پہنچنے کی. اس لیے ارشاد فرمایا کہ بینات من الہدی، اور لوگوں یہ قرآن اللہ کی راہ دکھاتا ہے اور واضح دلائل کے ساتھ دکھاتا ہے. اسی وجہ سے ایسے لوگ بھی تھے جن پر یہ ہدایت منکشف ہوئی، جن پر یہ ہدایت واقعی کھلی ہے بالکل آخری درجے میں، یعنی اللہ نے ان کے دلوں کو تھام لیا. تو اس قرآن کے علوم جب نازل ہونا شروع ہوئے تو دل پھٹ گیا اور انتقال ہو گیا. اتنا علم تھا برداشت نہیں کر پائے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ ابن ابی اوفا کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے ایک آیت صبح فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جب اس آیت پہ پہنچے کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا، ایمان والوں کے لیے آسان ہوگا اور کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا. چیخ ماری اور وہ اس کے بعد گر پڑے اور انتقال ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی. کچھ لوگوں کو انہوں نے بلایا تھا تو ایک لڑکے کے متعلق شکایات تھیں. اس نے اپنے چچا سے پوچھا کہ چچا امیر المومنین کے پاس تو جا رہا ہوں، حکومت ان کی، کام ان کا کیا ہے، شکایتیں کسی نے میری لگا دی ہیں اور میں کیا کروں اگر امیر المومنین رضی اللہ عنہ سختی سے پیش آئے. انہوں نے کہا بھتیجے فکر نہ کر، اگر امیر المومنین رضی اللہ عنہ درہ اٹھائیں نہ مارنے کے لیے تجھے تو قرآن پڑھ دینا. وکان وقافن، اور عمر ایسے ہیں کہ قرآن سن کے پگھل جاتے ہیں، ان کی حالت وہ نہیں رہتی. تو کہتے ہیں جب ہم حاضر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حسب معمول غصے سے مجھے دیکھا اور مجھ سے کہا کہ یہ حرکتیں ہیں. تو میں نے کہا امیر المومنین اللہ نے فرمایا خذ العفو، درگزر سے کام لے. تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ درہ پھینک دیا اور مجھ سے کہا اچھا بات کرو، تم کیا کہنا چاہتے. ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کیفیت دیکھی اور قرآن کی وجہ ہی سے تھی، تو اس نے کہا کہ آپ جیسا آدمی اور قرآن سن کے ایسے پگھل جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ایو عبد عابد منی، مجھ سے زیادہ خدا کا نوکر کون ہوگا دنیا میں، مجھ سے زیادہ خدا کے ساتھ نسبت رکھنے والا کون ہوگا، یعنی میں بھی خدا کے جو کام کرتے ہیں ان کے نوکروں میں سے ایک نوکر ہوں. اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ فرمائی تھی کہ مجھ سے زیادہ خدا کا بندہ کون ہوگا. اللہ نے کہا بینات من الہدی، اور یہ ہدایت کے واضح دلائل روشنی ہیں، والفرقان، اور قرآن فرق کرنے والی چیز ہے حق اور باطل کے